سر ایک لمبی چوڑی ٹاپکس کی فہرست ہے لیکن اکانومی سے شروع کرنا چاہوں گی. یہ فرمائے گا کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے کچھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو لائی ہے، لیکن اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے ان کو سسٹین کرنا، اور دوسرا اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو جو نئی ویو آئے گی مہنگائی کی اس کو کیسے ہم ٹالریٹ کر سکیں گے مستقبل میں؟ جی پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ جو مہنگائی میں کمی بہت مشکل سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے حاصل کی تھی، وہ اس کو اب روکنا سب سے پہلی ڈیوٹی ہے اس گورنمنٹ کی، کہ اسے کس طرح جو ابھی تو ہم جو کہ جنگ کی وجہ سے ابتدائی مراحل میں ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ جیسے اکانومی کی زبان میں کہتے ہیں کہ مہنگائی کی توقعات کریٹ ہو گئیں اور اس سے جو ہے از خود وہ مہنگائی کا جو ہے وہ بنیاد بنتی ہیں، تو پھر ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اور پھر اس میں 2 سال لگے شہباز شریف صاحب کو اس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، یہ اضافہ جو ہے یہ اگر عارضی ہوگا تو پاکستان کے عوام اس کو بالکل برداشت کر لیں گے کہ قربانی ان سے مانگی گئی ہے. لیکن اگر اس کو مستقل ذریعہ بنا لیا گیا ان محصولات کو جو ہے بڑھانے کا جو حکومت دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں کر پا رہی، تو یہ سب کے لیے ایک پریشان کن جو ہے بات ہوگی. اور آلریڈی ہم سن رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم لیوی کی بعد میں کتنے ہزار ارب جو ہیں وہ اگلے سال رکھے جا رہے ہیں. تو جو آئی تھنک ریئل ٹیسٹ ہے شہباز شریف صاحب کا بھی، ان کی معاشی ٹیم کا بھی، کہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے بھی کیا وہ کس قسم کی تخلیقی سوچ سے پاکستان کی اکانومی کو آگے لے جا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سالوں سے یوں لگتا ہے کہ حکومت کی واحد جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کو ہم نے خوش کر کے رکھا ہے تو باقی سب ٹھیک ہے. لیکن اب جو ذمہ داری ہے 2 سال حکومت کو ہو گئے ہیں، اور یہ میں بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسی لبرلائزیشن کی جائے، ایسی پرائیویٹائزیشن کی جائے، ڈی ریگولیشن کی جائے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی بھی نئی سرمایہ کاری کریں اور جو بیرون ملک والے ہیں وہ بھی نئی سرمایہ کاری کریں. اس کے لیے ڈی ریگولیشن کے ساتھ آپ نے جو قانونی تحفظ ہیں ان کو بھی مضبوط کرنا ہے. اور جو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ ویسے تو بجٹ کی کتاب میں لکھا نہیں جاتا، وہ یہ کہ ریاست اور عوام کے درمیان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال کرنا ہے، کہ اس قسم کے اقدامات کر کے کہ بھی اگر آپ اپنا ٹیکس دیں گے یا پچھلے سال سے تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے تو اگلے 1 سال ریاست کی طرف سے آپ کو بالکل بھی ہراساں نہیں کیا جائے گا ٹیکس کے معاملے میں. تھوڑی سی تخلیقی سوچ کے ساتھ اگر شہباز صاحب آگے بڑھیں گے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے محنتی اور قابل وزیر اعظم ہیں، تو یہ ہدف بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا لیکن آپ کے خیال میں سر، آپ آئی ایم ایف کا جیسے ذکر کر رہے ہیں تو ہر دفعہ ہم ہر گورنمنٹ میں یہی سنتے ہیں کہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ سے کئی نئے ٹیکسز ہمیں لگانے پڑتے ہیں. اس مرتبہ یہ جو آئی ایم ایف بات کر رہا ہے، خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف پر انحصار ہمیں کم کرنا چاہیے، باقی جو ریسورسز ہیں ان کو زیادہ امپاور کریں، اور آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو سیلز ٹیکس میں چھوٹ ہے اس کو بھی ختم کریں، لیوی کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو نیا بجٹ آنا ہے اس میں کتنا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حکومت کے ان ریلیشن ٹو آئی ایم ایف انسٹرکشنز؟ جی دیکھیے، آئی ایم ایف جس سے مجھے بھی نیگوشیٹ کرنے کا تجربہ ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بجلی بڑھا دیں، آپ لیوی بڑھا دیں. وہ صرف آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں جو سادہ ہے لیکن بہت مشکل ہے، کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت کیسے دکھائیں.